السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان وَلَقَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ۔ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ So alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah for the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we are going to start a beautiful journey. And what is this journey? Learning of Arabic grammar. ٹھیک ہے، اور یہ وہ زبان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کے لیے چوز کیا، یعنی قرآن پاک کے لیے چوز کیا۔ عربی زبان صرف ایک زبان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کو سمجھنے کی ایک چابی ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از کی ٹو جنہ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ اس لینگویج کا محتاج ہے، رائٹ؟ قرآن جو ہے وہ اس لینگویج کو سیکھیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورۃ یوسف کی آیہ نمبر 2 ہے یہ، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت ہی ڈیپ لینگویج ہے، رائٹ؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کو عربی زبان چوز کی ہے اس کے لیے، رائٹ؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں عربی زبان بھی سیکھنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے چوز کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، رائٹ؟ سو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہم جو ہے نا بہت دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے، تو جو لینگویج جو زبان اس نے اس میسیج کے لیے چوز کی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورۃ قمر کے اندر آیہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ، جو کہ ایک قسم ہے یہاں پہ، قد جو جہاں پہ بھی آئے وہ بیسیکلی بہت ایمفیٹک لینگویج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ قسم کائنڈ آف یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم یا اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ ان کے تو ہر ورڈ جو ہے وہ ہم قسم اس وقت لیتے ہیں جب ہم پہ کوئی بلیو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کریشنز کی قسم کھائی ہے، اپنی کریشنز کی، رائٹ؟ وائی؟ کیونکہ وہ ہماری توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ہماری توجہ اس ٹاپک کی طرف جو بھی، کیونکہ ہر ٹاپک جہاں پہ بھی قسم کھائی ہے اس کے بعد بیسیکلی ایک میسیج اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس میسیج کی طرف توجہ ہماری دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قسم کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کی امپورٹنس، اس کی جو ہے نا وہ
ہائی ویلیو آف دیٹ میسج کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قسم کھاتے ہیں. سو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب یہاں پہ قسم کیا کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر کہ میں نے قرآن کو ذکر کے لیے، ریمائنڈر کے لیے، ذکر آپ کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں. قرآن کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں، رائٹ. قرآن کی جو ہے نا وہ ایک آسپیکٹ ہے کہ ہم اس کی تجوید، اس کی قرأ سیکھیں، رائٹ. اس کی لینگویج سیکھیں، اس کا حفظ کریں، اس کی تفسیر سیکھیں. تو یہ سب جو ہے وہ ذکر کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یسرنا القرآن للذکر. نو ڈاؤٹ کہ میں نے یہ سب چیزیں بہت آسان کی ہیں، رائٹ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ہے کوئی ایسا کہ جو اتنی سی چھوٹی سی ایفرٹ ڈال دے خلوص نیت کے ساتھ، رائٹ. تو کیا ہوگا کہ ہی گونا ہولڈ آور ہینڈ ٹو موو آن. لیکن ہم انفارچونیٹلی اتنا ڈرتے ہیں اس لینگویج سے، سبحان اللہ. لیکن دس از دا رائٹ آف بینگ مسلم کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس لینگویج کو سیکھنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس اگر ہم یاد رکھیں کہ ہمیں تھوڑی سی انرجی، تھوڑا سا خلوص، تھوڑی سی ایفرٹ انشاءاللہ اس کے اندر ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ نے آگے رزلٹ نہیں دیکھنا، صرف اس رستے پہ ایک قدم رکھنا ہے ہم نے، رائٹ. اور رزلٹ بے شک نظر ہمیں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے صرف ایفرٹ آپ کی اور ہماری، ہم سب کی چیک کرنی ہے، رائٹ. اور اس ایفرٹ کا انشاءاللہ جو ہے وہ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے. تو یہ آیا ہمیں حوصلہ کیا دے رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو یہ سب چیزیں جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنائی ہیں. تو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سفر شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گونا بی آور حامی و ناصر انشاءاللہ. اور ایک اور خوبصورت حدیث جس کا میں مفہوم یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان اور عرب لوگوں سے محبت کرو 3 وجہ سے. سبحان اللہ. وہ کیا ریزن ہے؟ ایک تو یہ کہ میں عرب ہوں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز عرب، رائٹ. اور ان کون سی لینگویج بولتے تھے وہ؟ عربک لینگویج، رائٹ. سو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے، تو پھر ہمیں اس لینگویج سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیکاز دس از دا لینگویج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، رائٹ. اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی، سبحان اللہ. سو ہم ہمیشہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے، تو وہاں تو عربی زبان ہوگی. تو پھر کیا کریں گے ہم اگر دنیا میں ہم نے عربی نہ سیکھی تو انشاءاللہ. تو اس زبان کو سیکھنے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت ڈالیں گے. تو خلوص نیت کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سفر شروع کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فروٹفل بنائے گا، بابرکت بنائے گا، انشاءاللہ آسان بنائے گا. اور ہم نے صرف اور صرف ایفرٹ اس کے اندر ڈالنی ہے انشاءاللہ. تو لیٹس اسٹارٹ آور جرنی، بیوٹیفل جرنی. اور اس سے پہلے ذرا تھوڑے سے ہم اپنے کلاس کے رولز بھی دیکھ لیتے ہیں. سو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے آپ کا ایٹیچیوڈ، رائٹ. ایٹیچیوڈ میٹرز اے لاٹ. ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ آپ نے ہمبلنس دکھانی ہے، ڈیڈیکیشن دکھانی ہے. پھر انشاءاللہ جب آپ کے پاس ایک ڈیڈیکیشن ہو، رائٹ، قوت ارادی ہو، تو پھر تو کوئی دنیا کی کوئی چیز آپ کو کسی چیز سے بھی جو ہے نا وہ روک نہیں سکتی ہے. تو یہاں پہ یہی ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہے. ہم دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں ڈیڈیکیشن یاد رہتی ہے کہ اوکے ہمیں یہاں پہ ڈیڈیکیشن دکھانی ہے، لیکن جب ہمارے دین کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ، کیونکہ ہمیں شاید امیجیٹ رزلٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، رائٹ. تو لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ الٹیمیٹ ہمارا گول کیا ہے، آخرہ، رائٹ. سو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمبلنس، ڈیڈیکیشن. پرپز آف لرننگ کیا ہے ہمارا، کہ ہم صرف اور صرف یہ کس لیے سیکھ رہے ہیں، فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور
نمبر تھرڈ رول کہ کوئی ڈسٹریکشن جب ہم یہ لیکچر لے رہے ہیں رائٹ، تو آئی ہوپ کہ یو گائز آر سیٹنگ ان اے پلیس جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو رائٹ، کیونکہ اس سے ڈسٹریکشن ہوگی. سو ڈونٹ سٹ ان دا فیملی، رادر کوئی ایسی پلیس فائنڈ کریں، ایسا روم فائنڈ کریں جہاں پہ یو آر بائی یور سیلف اور آپ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر سکیں. کویسچن انشاءاللہ آج فرسٹ کلاس میں تو آئی وڈ سے کہ ایٹ دا اینڈ میں اوپن کروں گی، یو کین آسک دا کویسچن، لیکن جب ہماری کلاسز آگے بڑھیں گی اور ہمیں سم ٹائمز ریویو بھی کرنا ہوگا تو وین ایور آئی نیڈ اٹ انشاءاللہ آئی کین انمیوٹ یور سیلف اور یو کین آسک اے کویسچن. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کویسچن آپ پوچھ رہے ہوتے ہو اور تھوڑی ہی دیر میں یا نیکسٹ سلائیڈ میں اس کا آنسر آپ کو مل رہا ہوتا ہے رائٹ. تو اسی لیے بیٹر ہے کہ آپ اپنے کویسچن کو ذرا ہولڈ کر لیں اور اگر لکھ لیں، اف یو تھنک یو گونا forget it تو آپ اس کو لکھ لو، اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر اینڈ پہ انشاءاللہ وی کین ہیو کویسچن آنسر. Come to the class prepare like a warrior, ready for battle, right? اور پھر کیا ہوگا کہ چیلنجز تو آئیں گے رائٹ. ایوری وینسڈے کچھ نہ کچھ شیطان جو ہے نا وہ لے کر آئے گا، یہاں پہ یہ کمٹمنٹ اور وہ کمٹمنٹ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے رائٹ. اور اگر کلاس مس ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے کہ ریکارڈنگ اپنی فرسٹ فرصت کے اندر آپ نے اس کو سننا ہے، اور ہوم ورک از مسٹ. ہوم ورک انشاءاللہ آئی ول کیپ اٹ ویری لٹل رائٹ، لیکن انشاءاللہ ریویژن، ہوم ورک کا پرپس کیا ہے؟ ریویژن، ریویو کرنے کے بغیر جو ہے نا یو ناٹ گونا سسٹین ان دس گیم رائٹ. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ رولس ہیں اینڈ آئی ہوپ یو گائز ول فالو اٹ. اوکے، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. بیسیکلی عربک گرامر کو اگر ہم بیسک لیول پہ دیکھیں تو اس کو ہم دو حصوں میں، دو سائنسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی سائنس کیا ہے؟ نحون. ٹھیک ہے، نحون کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک عربی گرامر کا علم ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جملے میں ورڈز جو، کیونکہ جملہ آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو سینٹنس نظر آ رہا ہے صالحہ نے عائشہ کی مدد کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کام ہو رہا ہے رائٹ. کیا کام ہوا ہے؟ مدد کرنے کا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب جب کام ہوا ہے تو کوئی کام کرنے والا بھی ہوگا. تو کام کرنے والا کون ہے اس کے اندر؟ یو کین رائٹ ان دا چیٹ باکس کون کام کرنے والا ہے اس کے اندر. صالحہ از دا ڈوئر رائٹ، صالحہ نے کام کیا. اور ریسیور آف دا ایکشن کون ہے؟ کس نے کس کی مدد کی گئی ہے؟ عائشہ کی مدد کی گئی ہے رائٹ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 ورڈز ہیں، اور یہ 6 ورڈز ایک جملے کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن ہے رائٹ. ایک کوئی کام ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی کام ریسیو کرنے والا ہے رائٹ. تو یہ رول جب ہم عربک میں دیکھیں گے تو اس بیس کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پہ ہم دیکھیں گے کہ اچھا اس طرح اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. کیونکہ ابھی ہم 1 2 لیسنز میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈوئر کو کیسے پہچاننا ہے اور جو آبجیکٹ ہے اس کو کیسے پہچاننا ہے رائٹ، ایکشن کو کیسے پہچاننا ہے، اور پھر یو وڈ بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بائی یور سیلف انشاءاللہ رائٹ. تو اور سو بیسکلی نحو کیا ہے کہ نحو ہمیں بتائے گی کہ جملے کے اندر جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، ایوری ون گیٹ اٹ؟ کیا اس میں نحو میں ہم کیا سیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ورڈز جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، دس از دا لینگویج آف دس از دا نحو انشاءاللہ. پھر ایک اور سائنس ہے اس کی صرف. صرف کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ ورڈز یہاں پہ دیکھیں، عالمہ، یعلم، علم، معلم، تعلیم، عالم، عالم، معلوم،
मालूमात एंड अल्लामा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको क्या लग रहा है, ये सारे वर्ड्स में कोई एक चीज कॉमन नजर आ रही है? उर्दू स्पीकर तो इंशाल्लाह बहुत इजीली इसको स्पॉट कर सकते हैं। तो आप कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कि क्या चीज इसमें कॉमन नजर आ रही है इन सब वर्ड्स के अंदर? इसमें इल्म की बात हो रही है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब सारे वर्ड्स जो हैं वो इल्म से रिलेटेड हैं, लेकिन उनकी हरकत डिफरेंट हैं, राइट? बेसिकली आप कह सकते हो कि इन तीन इंग्रेडिएंट्स इसके तीन हैं, ठीक है? ये आइन, लाम और मीम, ठीक है? ये तीन वर्ड्स, तीन लेटर्स हैं, और यही रिपीट हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ। कहीं पे या लगा दी है और हरका को चेंज हो गई है, राइट? कहीं पे आइन के ऊपर फतहा आ गया है, कहीं पे सुकून आ गया, कहीं पे कसरा आ गया, तो और कुछ समटाइम्स कोई लेटर ऐड हो गया। तो ये साइंस के, अच्छा जो है ना वो कहाँ पे मैंने ये ता ऐड करना है, कहाँ पे मैंने ये मीम ऐड करना है, राइट? कहाँ पे मैंने वाव ऐड करना है, कैसे मैंने, कहाँ पे मैंने जबर देनी है, कहाँ पे मैंने कसरा देना है, ये सारा बेसिकली जो नॉलेज है इसको हम सर्व कहते हैं, और ये एक वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है? एक वर्ड का सिर्फ आपको पता होगा, और उससे आप जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स निकाल सकते हो, और आपको डिक्शनरी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिसको पता है इल्म का मतलब, राइट, तो वो इन सब वर्ड्स के मीनिंग जानता होगा। सो दिस इज द नॉलेज दैट इज कॉल्ड सर्फ। लेकिन हम जो है वो स्टार्ट किससे कर रहे हैं? नहव से करेंगे, ठीक है? सर्फ गोना बी आवर सेकंड लेवल, सेकंड इंशाल्लाह। और सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नहू एंड सर्फ? कोई एक बताएगा? या चैट बॉक्स में बता दें, या कोई अनम्यूट करके अगर बताना चाहता है तो बता दें। क्या डिफरेंस है बिटवीन नहू और सर्फ के अंदर? जी, नेफ में जो है, जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनका आपस में रिलेशन पता चलता है। और जो सर्फ है, सर्फ में एक ही वर्ड को उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो जाती हैं, उससे डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती हैं, वो होता है सर्फ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। स्मार्ट है माशाल्लाह, एक ही दफा में सबको समझ में आ गया, ठीक है? तो बेसिकली नहव में वी विल डील विद डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका हम रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन है, लेकिन सर्फ के अंदर वी विल डील विद ओनली वन वर्ड, राइट? और उसको हम डिफरेंट कंटेनर्स में डालेंगे, और फिर उससे डिफरेंट कंटेनर्स में डाल के डिफरेंट मीनिंग्स उससे निकालेंगे, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली नहू एंड सर्फ। और इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया, जो मोर कंफर्टेबल है इंग्लिश में दे कैन रीड फ्रॉम हियर। अच्छा, मूविंग ऑन, हरूफ तहज्जी और अल्फाबेट्स। अरबी जुबान के बुनियादी हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कहेंगे, राइट? हरूफ तहज्जी जो हैं वो उर्दू में कितने हैं? दीज आर इन उर्दू, और सुबहान अल्लाह दे आर 38। फिर इंग्लिश में भी हरूफ तहज्जी होते हैं, राइट? वो दे आर 26। फिर उसके बाद अरेबिक में भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होंगे, राइट? क्योंकि हरूफ तहज्जी के बगैर तो, अल्फाबेट्स के बगैर तो कोई लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। सो एवरी लैंग्वेज हैज अल्फाबेट्स। और अरेबिक में कितने हैं? या तो 28 और या 29 बोले जाते हैं, ठीक है? और वाई 28 और 29? रीजन उसकी ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, अलिफ और हमजा की वजह से। या एक, ओके, एक जो है ये अलिफ और दूसरा जो है वो हमजा, राइट? सो बेसिकली क्या है कि अलिफ के ऊपर जब अलिफ, ये इस पे, इसको आप देख रहे हैं, इस लेटर को, इसके ऊपर कोई हरका नहीं है जी। तो इसको हम अलिफ, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड। सो इसको हम अलिफ कहेंगे,
ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی الف کے اوپر میں زبر ڈال دوں یا میں زیر ڈال دوں یا میں پیش ڈال دوں تو اب یہ الف نہیں رہے گا، رادر ہم اب اس کو کہیں گے کہ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین الف اینڈ حمزہ. تو دیٹس وائی عربک الفابیٹس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 28 یا 29 ہے. جو الف اور حمزہ کو دو لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دے آر 29، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی ہے تو وہ اس کو 28 کاؤنٹ کرتے ہیں. سو دس از دا اباؤٹ الفابیٹس آف عربک. اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موونگ آن. اچھا تھوڑی سی چلو لیٹس یہاں پہ پریکٹس کر لیتے ہیں الف اور حمزہ کی. سمجھ میں آیا واٹس دا ڈفرنس بٹوین الف اور حمزہ؟ جی. ایکسپلین کر دے کوئی جلدی سے. واٹس دا ڈفرنس؟ الف الف پہ جب بھی کوئی حرکت لگتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اور جب بھی اس پہ حرکت لگتی ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو الف نہیں کہتے. ایگزیکٹلی، ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. سو ناؤ اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ورڈ ہے آکالا. آکالا. اب یہ اس ورڈ کو دیکھیں، آکالا میں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دا ویری فرسٹ لیٹر الفابیٹ حمزہ. حمزہ. کیوں حمزہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو؟ وائی ناٹ الف؟ الف کے اوپر فتح ہے. آتا ہے. ویری گڈ، رائٹ. تو اس کو میں حمزہ کے لیے میں یہاں پہ ہار ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. سو دس از حمزہ. نیکسٹ ورڈ کو دیکھیں، قولا. الف ہے وہ. الف مدہ. کیونکہ اس کے اوپر کوئی سکون نہیں ہے، سوری اس کے اوپر سکون ہے، کوئی لیٹر وہ نہیں ہے، حرکہ نہیں ہے، نہ حمزہ سوری نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، رائٹ. تو اس لیے اب اس کو کیا کہیں گے کہ دس از الف. الف. ایمان. حمزہ. ویری حرکہ. گڈ، حمزہ. کتاب. الف. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بڑی جلدی سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کو. نیکسٹ ون سآلا. حمزہ. 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 ویری گڈ. واٹ اباؤٹ قرآن؟ حمزہ. 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 کیوں حمزہ ہے؟ الف کے اوپر مد ہے. فتح ہے. لک ایٹ بیسیکلی فتح یہاں ہے. پہ دو الف ہیں. قرآن کیونکہ یہاں پہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے، رائٹ. بٹ یو کین سی کہ یہاں پہ فرسٹ پہ حمزہ کے اوپر فتح ہے، رائٹ. اور سیکنڈ ایک اور الف ہے، رائٹ. اور وہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ مد بنا رہے ہیں. مد بنا رہے ہیں. سو اس لیے یہ اس کو ہم پھر کنسیڈر کریں گے کہ یہ حمزہ ہے. اوکے. حمزہ. 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 ویری گڈ. عالمون. الف. ویری گڈ، دس از الف. احسان. الف. اب اس میں دو ہیں، سوری. حمزہ بھی اور حمزہ ہے. فرسٹ ون حمزہ، First is Hamza, second is Alif, and سیکنڈ third از is Alif. الف. ویری گڈ. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ دنیا. الف. الف. دس از الف، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں کوئی حرکہ نظر نہیں آ رہی. اوکے پرفیکٹ، الحمدللہ. الحمدللہ، ایزی لیسن. اچھا اب عربک میں جو بنیادی حرکتیں ہیں، رائٹ، تو وہ تین ہیں بیسیکلی، چار بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ. کون سی ہیں؟ زبر. تو زیر آپ زبر کو پیش فتح ضمہ کسر. اوکے پلیز، سکون. yes, keep yourself muted my loves everyone. Okay, so otherwise recording mess up a lot, so that's why I want you guys to keep muted. تو اور اگر آنسر بھی کرنا ہوگا تو you can raise your hand، اور جو ہے نا سسٹر سلطانہ you can take care of it please، جی. تاکہ ذرا ریکارڈنگ اسموتھ رہے. اوکے ناؤ عربی زبان میں جو بنیادی حرکتیں ہیں وہ ہم 4 کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک کیا ہے کہ زبر، رائٹ. زبر تو ہم اردو میں بولتے ہیں،
عربک میں اس کی ایک اور ٹرم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فتح. ٹھیک ہے، زبر کو کیا بولنا ہے، اور میں آئی ووڈ یوز دیز ٹرمس، تو اس لیے آپ کو بھی اس سے فیملیئر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، زبر از کالڈ وٹ؟ فتح. زیر از کالڈ کسرہ. پیش is going to be called dhamma, dod, not with dal, rather with dod, dhamma. And سکون، سکون کو سکون ہی بولیں گے. ٹھیک ہے، سو زبر لیٹس سے 3 times تاکہ یہ ہم اس ٹرم سے ایزیلی ہم جو ہے نا وہ میمورائز کر لیں اس کو. زبر is going to be called فتح. زیر is going to be called kasra, pesh dhamma, and then sukoon. Fatha, kasra, dhamma, sukoon. Fatha, kasra, dhamma, sukoon. Fatha, dhamma, kasra, sukoon. Right? So these are the one. Okay, now one of you unmute yourself and you can explain me now. What haraka is what? Quickly. Can What I? is that? Sister Ishrat Suhail, you go ahead. جی، زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ، پیش کو دمہ، سکون کو سکون کہتے ہیں. ویری گڈ. اوکے ناؤ پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں رائٹ، یہ جو حرکات ہیں یہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں رائٹ. کتابہ اور کتابن دونوں صورتوں میں ہم اس کو کیا کہیں گے کہ دس ورڈ ہیز اے سائن. کون سا سائن ہے؟ اٹ ہیز اے فتح آن. کتابی اور کتابن دونوں طرح سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اگر میں پوچھتی ہوں کہ وٹ از دا سائن آن دس ورڈ، یور آنسر شوڈ بی اٹ ہیز اے کسرہ آن. اگر کتابو اور کتابن آپ کہیں گے کہ اس پہ دمہ ہے. ٹھیک ہے، پھر کچھ یہاں پہ میں نے ورڈز لکھے ہیں ان اور ان. We see them in Quran Pak, right? They have sukoon on it. They have what? Sukoon on it. So this is zabar, zair, pesh, sukoon in Urdu, and in Arabic we're gonna call them fatha, kasra, dhamma, and sukoon. Everyone is clear? Yes? Yes. Alhamdulillah. جی Okay, so now double haraka, right? Double haraka کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. کیا بولیں گے ورڈ؟ تنوین. Now تنوین جو ہے نا ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، اس کو بیسیکلی ہم تنوین کہتے ہیں رائٹ. اب اگر حرف کے اوپر زبر ہو رائٹ تو میں آپ سے پوچھوں گی اوکے what is the حرکہ on کتابن؟ what should be your answer؟ کہ اس کے اوپر فتح ہے. اور in other words میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ ورڈ مفتوح ہے. کتابن is مفتوح. what is مفتوح mean؟ کہ اس کے اوپر فتح ہے رائٹ. فار ایگزامپل ہم اردو میں کہتے ہیں ورڈ یوز کرتے ہیں کراہا. کراہا مین لائک سم تھنگ از ڈسکسٹنگ، ایول، بیڈ. مجھے اس سے کراہت ہو رہی ہے رائٹ. لیٹس سے مجھے جو ہے نا وہ سم ٹائمز لائک کوئی اسنیک یا جو یہ لیزر ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے مجھے بہت کراہت آتی ہے رائٹ. اور میں کراہا ورڈ یوز کر رہی ہوں اور پھر میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ چیز مجھے مکروہ لگتی ہے رائٹ. کراہا اس کا لائک کراہا اور مکروہ رائٹ بیسیکلی سیم. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر فتح ہے رائٹ. اور دا ورڈ اٹ سیلف اگر میں پوچھوں کہ یہ اس کی کیا حرکہ ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے رائٹ.
So kitaban is maftu, musliman is maftu, qalaman is maftu, masjidan is maftu. Why I'm calling it maftu? کیونکہ اس کے اوپر فتح ہے، رائٹ، یہ فتح لے رہا ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ مفتوح ہے۔ اسی طرح جب ایک ورڈ پہ کسرہ ہوگا، رائٹ، تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ مکسور ہے۔ کسرہ سے مکسور یاد رکھنا ہے، جیسے کراہا سے مکروہ ہم کہہ رہے ہیں، سو اسی طرح سے کسرہ سے مکسور، فتحہ سے مفتوح اور دمہ سے مدموم، رائٹ۔ سو اگر یہ ٹرمز یاد ہو جاتی ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتی تو اٹس اوکے، لیکن I'm just explaining کیونکہ اس طرح سے آگے جو ہے نا وہ یہ ٹرمز آئیں گی، سو I want you to get familiar with it، ٹھیک ہے۔ تو کتابن is مفتوح، but when I say کتابن this is مکسور، کتابن it is مدموم۔ Okay, now unmute yourself and let me ask you, what about Musliman? What you gonna one word you gonna use for that? مفتوح. مفتوح. One person at a time. So Musliman is maftu. What about Muslimin? میں بتاؤں، مکسور. مکسور۔ Okay, what about Muslimun? مضموم. Madmoom. Right? It's easy, alhamdulillah, right? Anyone has any problem with these terms? Or we are good, alhamdulillah? الحمدللہ. سسٹر مجھے اس سے خیال آیا تھا کہ جیسے جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے نا، تو اس سے ہمیں یاد رہ جائے گا پھر۔ Exactly, that's a good one. That's a good one, right? So this kitaban is basically mazluman. Right? So kitaban is maftu, kitabin is maksur, and kitabun is madmum. Okay? Same qalamun maftu, qalamin maksur, and qalamun madmum. Masjidan maftu, masjidin maksur, and masjidun madmum. Okay, so little practice and inshallah you would be able to say these terms inshallah easily. Okay, now moving on. Basic units of a language. ہر language کے کچھ basic units ہوتے ہیں، right? Every language gonna have some alphabets. So alphabets English میں بھی ہیں، right? We know ABCD. اور ہمارے عربک میں الف با تا تھا، اردو میں، رائٹ۔ سو یہ بنیادی اجزاء دیز الفابیٹس جب ہم 2 3 4 الفابیٹس کو ملاتے ہیں، رائٹ، ایک ڈفرینٹ وے میں، تو کیا ہوگا؟ وی گونا گیٹ اے ورڈ۔ سو بیسیکلی الفابیٹس کم ٹوگیدر اینڈ دے میک واٹ؟ ورڈس۔ پھر ہم ورڈس کو، ہم 2-3 ورڈس کو اکٹھا اگر کریں in a way that they make sense, right؟ تو کیا ہوگا؟ ہم مرکب یا فریگمنٹ بنا رہے ہیں، رائٹ، اور ایون وہ سینٹینس بھی بن سکتا ہے، کلمہ right؟ کہتے ہیں نا، کلمہ. یا کلمہ مین ون ورڈ، رائٹ، کلمہ مین ورڈ، اور پھر اس ورڈ سے اگر 2-3 ورڈز اکٹھے ہوں گے تو وہ پھر مرکب بن جاتا ہے۔ کلمہ از ون ورڈ، مرکب از لائک کیا کہنا چاہیے، کمبینیشن آف 2-3 ورڈز، اور پھر سینٹینس، وہ سینٹینس میں بھی 2-3 ورڈز یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن وٹ از دا ڈفرنس بٹوین مرکب اور جملہ میں، کہ مرکب میں اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اس اے کمپلیٹ میسج، بات جو ہے وہ ادھوری ہوگی اس کے اندر، مرکب کے اندر۔ فار ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اگر میں کہوں فی المسجد، رائٹ، ان دا مسجد، تو آپ پوچھیں گے ان دا مسجد واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، کمپلیٹ یور سینٹینس، رائٹ؟
سو دس سینٹینس از ناٹ کمپلیٹ. ایون یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 ورڈز اکٹھے ہیں، لیکن جب سینٹینس ہوتا ہے تو بے شک 2 ورڈ ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، وہ ایک کمپلیٹ آپ کو میسج دے رہا ہوگا. فار ایگزامپل جب میں کہتی ہوں ہاذا مسجد، تو ٹرانسلیشن ہوگی کہ دس از اے مسجد، ایک کمپلیٹ جملہ ہے، رائٹ؟ سو alphabets come together, they make words, words come together, they make fragment, and fragments or murakkab come together and they make sentence, right? Okay, now why I was building up with all that stuff. So this is basically the lesson of today over here. عربی میں جو ورڈز ہوتے ہیں، کلمہ جو ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. اگر آپ قرآن پاک کھولیں، ٹوٹل ورڈز ان قرآن پاک آر 77,430. یہ ٹوٹل ورڈز ہیں قرآن پاک کے اندر. ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں؟ 315 ٹوٹل لیٹرز ہیں. ورسز کتنی ہیں؟ 6,236. Look at the total words over here. 77,000. لیکن الحمدللہ اگر ہم ان کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیں، رائٹ، تو ہمیں کتنی بکیٹس چاہیے؟ صرف اور صرف 3 بکیٹس چاہیے ہمیں. ہم ان کو 3 بکیٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کون کون سی بکیٹ ہے؟ ایک بکیٹ کا نام ہے اسمن، دوسری بکیٹ کا نام ہے فعلن، اینڈ تیسری کا نام ہے حرفن. سو پورے قرآن کے اندر آپ جتنے بھی ورڈز دیکھ رہے ہو ان کو آپ 3 اقسام میں ڈیوائڈ کر سکتی ہیں. اسمن، فعلن، حرفن. اسمن، فعلن، حرفن. Everyone need to say 5 times. اسمن، فعلن، حرفن. ٹھیک ہے؟ اسمن، فعلن، حرفن. اب ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں؟ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ I think they are so easy اور we know them already. So عربی زبان میں ورڈز جو ہیں، کلمات جو ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں، رائٹ؟ اسم، فعل اینڈ حرف. اسم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام کو یا مصدر کو، مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. یا کسی خیال کو یا ایڈجیکٹیوز، رائٹ؟ یہ سب جو ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر ہم اسم کو ناؤن کی ڈیفینیشن کے ساتھ میچ کرنا چاہیں، سو اینی ون نوز what is the definition of noun? I remember memorizing it when I was little. Noun is a name نام of a چیز جگہ، person. نام چیز جگہ. Yes. A noun is a Indication. name of a person, place, and thing. That's all. جی. That's all. ٹھیک ہے؟ اگر ہم ناؤن، جو کہ انگلش ناؤن کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم انگلش ناؤن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ان 3 چیزوں پہ ختم ہو جاتی ہے، نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ. لیکن عربک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور کتنی ساری چیزیں شامل ہیں، رائٹ؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اسم کو ناؤن بولیں تو یہ فیئر ہوگا یا انفیئر ہوگا؟ انفیئر. پھر ہوگا کیونکہ انفیئر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسم از اے براڈر ٹرم. جی. ٹھیک ہے؟ اسم از اے براڈر ٹرم دین اے ناؤن. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس ووکیبلری کی کمی ہے، رائٹ؟
ووکیبلری کی کمی ہے، ٹرانسلیشن، اسی لیے ہم قرآن پاک کی بھی جو جتنی بھی ٹرانسلیشنس ہیں لائک پیپل ٹرائیڈ دیئر بیسٹ، لیکن اسٹل جب آپ اس کو اس کی اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں تو تبھی جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، رائٹ؟ دیٹ از مور ایلیکوینٹ جب ہم اس کو اس کی اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں. جب ہم اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی بیوٹی جو ہے وہ کہیں پہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو اس لیے ہم ناؤن کا ورڈ اس لیے اسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسم از اے ناؤن. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف عربک گرامر وی شوڈ نو کہ اسم جو ہے از اے براڈر ٹرم. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اسم ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے. گیو می ایگزامپل آف شخص. اسلم، محمد، محمد، زید، زینب، افشان، ہاں رائٹ، حمیرہ، سلطانہ، ریحانہ، all of you، سبحان اللہ، رائٹ؟ so you are شخص. پھر اس کے بعد چیز، ٹیبل، چیئر، بک، رائٹ؟ جی. جگہ، کینیڈا، پاکستان. پاکستان، مکہ، مدینہ، رائٹ؟ کسی بھی جگہ کا نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی شخص کا نام، یہ سب کیا ہیں؟ اسم ہے. اسم ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں مصدر. مصدر کا کیا مطلب ہے؟ کام. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں میں کھا رہی ہوں. ٹیچ، کھانا، ٹیچ یا کھانا پینا، رائٹ؟ ٹیچ، ٹیچ سے میں ٹیچ کرنے کے کام کو کیا کہیں گے؟ ٹیچنگ، ٹیچنگ، پڑھانا. رائٹ؟ یا پڑھائی، پڑھانا، رائٹ؟ سو یہ مصدر ہوتا ہے. میں کوکنگ کر رہی ہوں، رائٹ؟ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ کوکنگ ہی بولتے ہیں. پکانا، پکانا، کوکنگ، رائٹ؟ یہ مصدر ہے اور یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے، رائٹ؟ پھر اس کے بعد کوئی خیال، خیال، رائٹ؟ سو خوش ہونا، خیال، اس لائک کو جس کو ہم امن، ٹچ نہیں کر سکتے. اسلام از اے آئیڈیالوجی، رائٹ؟ سو یہ بھی اس کی کیٹیگری میں آتا ہے. بیوٹی، رائٹ؟ اب بیوٹی کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن سب کے ایک لائک مائنڈ میں ایک ڈفرینٹ ہے. اس میں استاذہ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے نا، جس طرح مطلب اداس ہونا یا خوش ہونا، وہ یہ تو بھی آئے گا. فیلنگس، ہاں وہ فیلنگس ہو جائیں گے نا، وہ فیلنگس ہو جائیں گی. یا سو خیال از لائک آپ کی آئیڈیالوجی، رائٹ؟ ہاں. اور ہیپینس، خوشی، خوشی، غمی، غم. ہاں، خوشی، یا غم. ایگزیکٹلی، یا یہ بھی اس میں خیال اس میں آ جائے گا، آئیڈیا میں آ جائے گا. پھر اسم صفت. صفت کا مطلب ہے ایڈجیکٹیو، رائٹ؟ ہم تعریف کرتے ہیں، بیوٹیفل گرل، ٹال گرل، رائٹ؟ اور تعریف یا دونوں طریقے سے، رائٹ؟ ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ بھی اس کے اندر اسی اسم کی کیٹیگری میں فال کرے گا. پھر ایڈورب. ایڈورب کا مطلب ہے ورب سے، اس کو یاد رکھنا ہے، رائٹ؟ ورب کیا ہوتا ہے؟ کام. اور ایڈورب جو بھی کام سے ریلیٹڈ، اگر کوئی کام ہو رہا ہے میں اس کو کہتی ہوں میں نے جلدی سے ایسے کر لیا، رائٹ؟ سو جلدی سے، کوئکلی، رائٹ؟ یہ سارے اس قسم کے جو وہ ہوں گے وہ بھی اسی اسم کی کیٹیگری میں فال کریں گے، یعنی جو یہ بتا رہے ہیں کہ کام کیسے ہوا، رائٹ؟ سو یہ سب جو ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. اینڈ ایون دیر از مور ٹو اٹ. اور جیسے جیسے ہم آگے انشاءاللہ اپنی اسٹڈیز میں بڑھتے چلے جائیں گے تو ہماری اسم کی بکیٹ جو ہے وہ بڑی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. سو دس از دا ڈیفینیشن آف اسم. Any question regarding ism? We have 15 minutes left. الحمدللہ. Okay, so moving on now. فعل. فعل کیا ہے؟ فعل
فیل کسی اگر ہم کام کا عربک کرنا. میں دیکھیں، اگر ہم عربک میں فعل کو دیکھیں تو کیا ہے بیسیکلی اس میں ہم سوری اگر ہم انگلش میں دیکھیں ہم کہتے ہیں ٹو لرن، ٹو کوک، رائٹ؟ mean to do some work, to do something. یس. سو اس میں جب انگلش کے اندر ہم فعل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک صرف کام ہمیں نظر آ رہا ہے، کام، اور ہم ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ لرن جو ہے وہ بیسیکلی اٹ کوڈ بی لرننگ، رائٹ؟ اور اٹ کوڈ بی ہیپننگ رائٹ ناؤ، اور آئی کین سے لرنڈ، تو وہ پاسٹ میں چلا جائے گا، رائٹ؟ تو اس کے اندر جب انگلش کا ہم فعل یا ورب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ٹائم، کام بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن جب ہم عربی کا فعل استعمال کریں گے تو اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ڈوور، کام کرنے والا. سو فعل کیا ہے؟ کسی بھی کام کا ہونا یا کرنا، رائٹ؟ اور یہ حال، ماضی، مستقبل میں پایا جائے گا، اسے فعل کہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن لیٹ سے اگر میں آپ کو کہتی ہوں دا ورڈ، میں ناسوارا ایک ورڈ دیتی ہوں، ناسارا کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ، رائٹ؟ اور جب ہم انگلش سوری عربک میں جب اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ہی ہیلپڈ، ہی ہیلپڈ. اب مجھے یہ بتائیں، ہیلپڈ ہمیں ایک تو ٹائم بھی بتا رہا ہے کہ ہیلپ ہو چکی ہے، رائٹ؟ ہیلپ ہو چکی ہے پاسٹ میں. اور کس نے ہیلپ کی ہے؟ کسی نے مدد کی ہے. ہی، ہی رائٹ؟ نے رائٹ؟ کوئی شخص ہے، کوئی ایک سنگل شخص ہے جس نے ہیلپ کی ہے، تو اس کے اندر ڈوور بھی شامل ہو گیا، رائٹ؟ اور میل کا بھی پتہ لگ گیا، اٹس اے میل. یا اٹس اے میل، اور اس میں ایکشن بھی ہے، رائٹ؟ سو فعل جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں تین چیزیں ہمیں اس کے اندر مل رہی ہیں. عربک میں جب ہم فعل کی بات کریں گے تو ہمیں اس کے اندر ٹائم بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم، زمانہ، زمن، ڈوور بھی ملے گا، کام کرنے والا بھی، فاعل بھی ملے گا، اور ایکشن بھی ملے گا، رائٹ؟ لیکن اس کے اندر کیا کہتے ہیں، ہماری انگلش کے اندر جب ہم فعل کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیسیکلی ٹائم اور کام آپ کو مل جائے گا لیکن ڈوور اس میں نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو اس لیے جب ہم اس کو میچ کرتے ہیں کہ عربک فعل جو ہے ایکول ٹو انگلش ورب، so that is going to be unfair, right? But again, where is the problem? Problem is with our vocabulary, right? ہمارے پاس دوسری لینگویج کی اتنی کوئی vocabulary نہیں ہے کیونکہ this is very کیا کہتے ہیں، عربک لینگویج is very precise language, right? اور اس طرح کا vocabulary جو ہے وہ ہمیں دوسری لینگویجز میں نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس vocabulary کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ verb کہہ رہے ہیں. otherwise it is broader than a verb. Make sense؟ وسیع زبان کہتے ہیں، یہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ، بہت بہت زیادہ. زیادہ، یا اس سمندر. لیے تو یہ اللہ کی زبان ہے نا، یہ اللہ نے. بے شک، بے شک. پھر اس کے بعد نمبر 3 حرف. حرف کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے بلکہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر وہ بامانی بنتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو، انگلش میں کہتے ہیں ہم ان، آن، رائٹ؟ تو یہ سارے ورڈز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک سینس بائی اٹ سیلف. اردو میں ہم یوز کرتے ہیں پر، میز پر، رائٹ؟ یا ہم کہتے ہیں اور، یا ہم کہتے ہیں سے، رائٹ؟ یا میں، رائٹ؟ جی میں، ناٹ میں، سوری، میں تو وہ پرسن ہو جائے گا، ہاں میں، جی، میں رائٹ؟ میں، یا کاکی تو کے بھی اس میں آ جاتا ہے. یا ایگزیکٹلی. سو یہ جو ہیں وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی سینس بائی دیم سیلف،
right? rather इनको कोई ना कोई या तो इसम चाहिए होगा या फेल चाहिए होगा to make sense. So ये खुद ब खुद सेंस नहीं बनाते, right? So that is the harf. और let's see over here. या बेसिकली ये हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, राइट? सो ये इंग्लिश में भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है मैंने आप लोगों के लिए जो मोर कंफर्टेबल हैं इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे कि इसम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर. एग्जाम्पल टेबल, हाउस, पाकिस्तान, पीस, टॉल, क्विकली, राइट? फिर फेल क्या है? फेल के अंदर हमें टाइम भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, डूअर भी मिलेगा, राइट? आई एम अ फेल. और इट इज फेल बेसिकली इट इज स्टक इन टाइम, राइट? उसमें टाइम भी है, उसमें एक्शन भी है, उसमें डूअर भी है. और एग्जाम्पल्स आर स्लेप्ट, पास्ट टेंस में समवन स्लीप, राइट? ये उसकी मिसाल है, क्या कहते हैं, इंग्लिश की मिसाल है, राइट? इंग्लिश वर्ब की. स्माइल्स और वर्कड. फिर हर्फ को हम क्या कह रहे हैं कि हर्फ इट कुड बी अ वर्ड दैट मेक नो सेंस अनलेस another word come after it, right? So on, at, in. So yes, these are the example of haruf और preposition. लेकिन हमने क्या याद रखना है? Ism is a broader sense than a noun. Fail again a broader category. Harf is also a broader one. Okay, so they are no equal to verb, noun and preposition. So definition over here as well. Now let's discuss that. हमने ism और fail को हमने अभी पढ़ा, right? So what do we understand by ism? कि ism जो है वो उसके अंदर एक्शन होगा. ism के अंदर let's say talk about fail first. fail के अंदर क्या क्या होगा? एक्शन होगा, right? fail has action, Time. fail has Doer. time, Time, fail doer, has and action. and doer, right? ये तीन चीजें फेल के अंदर हैं. उसके मुकाबले में हम इसम को देखें. Father, some people are talking in between. I think only you should be only asking somebody. Sister Sultana, can you mute them, please? Okay. Yeah, I've been doing that, but okay. Okay, don't unmute yourself, my sisters, when she muting you guys, okay? So फेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर एक्शन होता है, टाइम होता है और डूअर होता है. फिर इसम को अगर हम देखें, लेट्स से मैं कहती हूँ ज़ैदुन, या मैं कहती हूँ एप्पल. Are they ism? Yes, right? They are ism. अब मुझे ये बताएं कि इसम के अंदर आपको कहीं एक्शन नजर आ रहा है? Can we say there is an action in it? ज़ैद के अंदर या एप्पल के अंदर? No. इसमें आपको टाइम नजर आ रहा है? No. इसके अंदर आपको डूअर नजर आ रहा है? No. Right? So इसके अंदर ना तो इसम के अंदर ना एक्शन होगा ना टाइम होगा. इसका मतलब है इसम जो है वो फॉर एवर होता है, राइट? और उसके अंदर डूअर भी नहीं होता. अब लुक एट द वेरी फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान पाक, सूरत फातिहा. वी ऑल लव सूरत फातिहा, राइट? और एक दिन में हम पता नहीं कितनी दफा उसको पढ़ते हैं. सुभान अल्लाह, राइट? सो नाउ लेट्स सी एंड एंजॉय दैट. अल्हम्दु, अल्हम्दु, इसके ऊपर अल लगा हुआ है,
یہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم پڑھیں گے سائنس آف اسم کے سائنس میں سے، کیونکہ ابھی ہماری ووکیبلری اتنی نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک کوئک جو ہے وہ لائک ٹپس دوں گی کہ کیسے آپ نے اسم کو پہچاننا ہے۔ اس میں سے ایک سائن یہ ہے کہ جب آپ ال لگا ہوا دیکھیں کسی بھی ورڈ کے ساتھ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہتی ہوں المسلمون، رائٹ، سو اس کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ دا مسلم، رائٹ، اور اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے۔ سو ایون دو آپ کو کسی ورڈ کا مطلب نہ بھی پتا ہو، جب آپ دیکھو گے اوکے اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اسم ہے، رائٹ۔ اب مجھے بتائیں الحمدو پہ ال لگا ہوا ہے؟ یس، رائٹ، الحمدو پہ ال لگا ہوا ہے، سو دیٹ از این اسم۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسم کیوں یوز کیا؟ الحمدو، all praise and gratitude lillahi، for Allah subhanahu wa ta'ala، رب العالمین، who is the Rabb of the universes، right، this is the translation۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فعل بھی یوز کر سکتے تھے، رائٹ، وہ ہمیں کمینڈ بھی دے سکتے تھے، رائٹ، اگر وہ کمینڈ یہاں پہ دیتے، یہاں پہ احمد بھی ہو سکتا تھا کہ you all do praise and show gratitude to me، right، to Allah who is the world of the who is the Rabb of the whole universes، right۔ یہ پاسبل تھا کہ یہاں پہ فعل یوز ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ has chosen an ism، right۔ So did you get the point over here, what point I'm trying to make؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسم یوز کیا یہ بتانے کے لیے کہ doer less، I do not، my praise، his praise، his حمد، his gratitude، اس کی اللہ تعالیٰ کی حمد کو کسی ڈوور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے احمد، ٹھیک ہے، یا احمدو، ہم سب کو کہتے پلورل کے اندر، رائٹ، احمدو، تم سب جو ہے نا وہ میری حمد کرو، رائٹ، تو میرا دل جب چاہتا ہے میں حمد کرتی ہوں، جب شیطان مجھے ڈسٹریکٹ کرتا ہے میں بھول بھی جاتی ہوں، رائٹ۔ اور وی کین سی کہ ہم سب کو پتہ ہے مسلمانوں کو الحمدللہ کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، لیکن کتنے لوگ ریگولرلی اس کو پڑھ رہے ہیں، رائٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے نا ہمیں، ہم جو مرضی رستہ اختیار کر لیں۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر احمدو ہمیں کمینڈ دیتے تو not everyone gonna follow it، رائٹ، اور اگر میں فالو بھی کرتی تو میری زندگی کتنی ہے، رائٹ، I don't know کل میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں، I have limitation۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز ہی بیچ میں سے نکال دی کہ اللہ تعالیٰ کی پریز کو کسی ڈوور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پریز کو کسی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ، اس کی پریز جو ہے وہ فور ایور ہے، ہم کریں یا نہ کریں، رائٹ، باقی ساری کریشن، زمین، آسمان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی یعنی زمینوں اور آسمانوں کے لائک 7 سکائز ہیں، رائٹ، اور 7 سکائز میں آئی ڈونٹ نو کتنی مخلوقات ہیں وہاں پہ، اسی طرح زمین کا بھی نہیں ہمیں پتہ، آسمانوں کا بھی نہیں پتہ۔ So everyone, the all creation of Allah subhanahu wa ta'ala, they are doing tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, hamd of Allah subhanahu wa ta'ala, right? He does not need human beings. He does not need me کہ میں اللہ تعالیٰ کی praise and gratitude show کروں۔ اگر میں کر رہی ہوں
I'm doing it for myself only, right? It's not gonna benefit anyone, right? اللہ سبحانہ یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, جسٹ مفہوم اس کا میں بتا رہی ہوں, کہ اگر فرسٹ ون آف یو, جو پہلا ہیومن اللہ تعالیٰ نے, ہیومن یا جن, کوئی بھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کریٹ کی, رائٹ, اینڈ دا لاسٹ ون آف یو, رائٹ, the day of judgment سے پہلے جو بھی لاسٹ ون ہوگا, رائٹ, آئی ڈونٹ نو ان بٹوین کتنے. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب اکٹھے ہو جاؤ, رائٹ, اور تمہارے دل, ہر ایک کا دل جو ہے وہ ایک انتہائی متقی انسان کا دل جو ہے نا وہ ہو جائے. اٹ مینس کہ ہم سب لائک مل کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنٹ گریٹیٹیوڈ کر رہے ہیں, رائٹ, حمد بیان کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ, اگر سب جو ہیں وہ متقی ہو جائیں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو انکریز ذرہ برابر بھی میرے ٹریجرز کے اندر, رائٹ, ہم اس کے خزانوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. ان دا سیم وے اگر وہ کہتے ہیں کہ تم سب فاسق ہو جاؤ, فرسٹ ون آف یو اینڈ لاسٹ ون آف یو فاسق ہو جاؤ, اور تو کیا ہوگا کہ تم میرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکتے. سبحان اللہ, رائٹ. سو وٹ ایور وی آر ڈوئنگ فار یور سیلف. اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ فار ایور ہے, رائٹ, نہ اس کو کسی ڈوئر کی ضرورت ہے, نہ ہی ٹائم کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. With that we're gonna end our session inshallah. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Okay, sorry, I forgot to tell you the homework. What is the homework? Homework is یہ الحمدللہ ہم نے آلریڈی کر لی ہے, رائٹ, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ریویژن آپ اس کو کر لو گے ایکسرسائز کو, ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے ڈیفینیشن اسم, فعل اور حرف کی ڈیفینیشن ود ایگزامپل اس کو جسٹ رائٹ کر لو گے. اور تھرڈ یہ ہے کہ نیم دا اسم اکارڈنگ ٹو اٹس حرکہ, رائٹ. ہم نے آلریڈی حامدن کو آپ کہیں گے کہ یہ مدموم ہے, مسجدن کو آپ کہیں گے کہ یہ مکسور ہے, کتابن از مفتوح, رسولن از اگین مکسور, رسولن از مفتوح اینڈ رسولن از مدموم. ٹھیک ہے, ایزی انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی میں ریکارڈنگ اینڈ کرتی ہوں, اینڈ دین یو گائز کین آسک اینی کوسچن یو وانٹ.